رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتقبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر قبائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام انی لعالم اصحاب الاوفى ولا خیر من اصحاب صلوات محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرتانی مظلوم کربلا، اہل بیت سے محبت کرنے والے، پرشدہ بچھانے والے، ایام محرم میں ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے اس قول کے ذیل میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے دوستوں کی معرفت، ان کی پہچان اور ان کا ہمارے نام کیا پیغام ہے، یہ گفتگو رہی ہے. 2 دن تک جو آپ کے سامنے گفتگو کی گئی ہے وہ جناب زہیر بن حسین علیہ السلام کے متعلق ہے. میں نے آپ کے سامنے جناب زہیر بن حسین کے متعلق جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں ان کی بہت سی صفات ہیں. ان میں ایک صفت جو کربلا میں شہدائے کربلا کے درمیان بیان کی گئی وہ یہ کہ جناب زہیر بن حسین بہت اچھی تقریر کرنے والی تھی. ان کی زبان بہت میٹھی شیریں زبان تھی. یعنی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی بولتا ہے، اس سے تکلیف نہیں ہوتی، جب ہم اور آپ میں کوئی بولتا ہے تو بہت سے بولنے والے وہ ہوتے ہیں، تقریر کرنے والے وہ ہوتے ہیں، مجلس پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان ہم کو بہت اچھی لگتی ہے اور وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اگر پڑھ لیتے ہیں ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنا وقت نکل گیا. اب تو ختم ہو گیا، پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹہ مجلس ہوا کرتی تھی. تو زبان اتنی شیریں ہوتی ہے، اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ ہر آدمی سننا پسند کرتا ہے، متوجہ رہتا ہے، اس کی طرف دھیان سے سنتا ہے اور لگا کے سنتا ہے کہ یہ کیا ہے. وہی زبان کی مٹھاس شیرینی کربلا کی شہداء میں وہ تو سب کے اندر تھی، سب صاحب کردار تھے، لیکن جناب زہیر بن حسین کو ایک خاص خصوصیت حاصل. کچھ ہی اصحاب ہیں امام حسین کی، جیسے جناب حبیب بن مظاہر، ان کو اس طرح سے نہیں بھیجا ہے لیکن انہوں نے بھی گفتگو کی ہے. لیکن جناب زہیر بن حسین کو باقاعدہ امام نے بھیجا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے 2 مرحلے ان کے ذکر کیے تھے گفتگو کے تقریب میں. پہلا کب کہ جب جناب زہیر بن حسین امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر کے راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد امام حسین کے ساتھ ہونے کا اعلان کیا. جب اپنے قبیلے میں آ کر ایک حاکم، ایک رئیس کی حیثیت سے جب اپنے قبیلے والوں کے سامنے گفتگو کی ہے تو وہ انداز اختیار کیا ہے کہ جو ایک حاکم کا، ایک بادشاہ کا، ایک قبیلے کے سردار کا ہونا چاہیے. کیا انداز کا پہلا ہے؟ میں نے حق کو پہچان لیا ہے، لہذا پہچان کر میں نے یہ عہد کر لیا ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب حسین بن علی کا ساتھ دوں گا. جب تک زندہ ہوں میں حسین بن علی سے الگ نہیں ہوں گا، ان کے ساتھ ہوں گا. اب اس کے بعد مرحلہ تھا اپنے قبیلے والوں کا، اس لیے کہ حسینی مزاج یہ ہے، حسین کے چاہنے والوں کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا کردار یہ ہے کہ وہ تنہا نجات نہیں پانا چاہتے، تنہا راہ حق پر عمل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جو دوسرے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ راہ حق میں ملانا چاہتے ہیں. لہذا پہلے اعلان کیا میں جاتا ہوں حسین بن علی کی طرف، میں وہاں رہوں گا، لیکن تم میں سے میں حاکم ہوں، میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہارا بادشاہ ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ اب میں کسی کے ساتھ ہو رہا ہوں لہٰذا تم میں سے جو شہادت کا شوق رکھتا ہے
جو یہ شوق رکھتا ہے کہ وہ راہ خدا میں قربان ہو جائے، جو پسند کرتا ہے راہ خدا میں مرنا، وہ میرے ساتھ آ جائے، میری اتباع کرے اور حسین کی طرف آ جائے۔ اور اگر تم پسند نہیں کرتے تو میں سردار ہوں، لیکن تمہارے اوپر زبردستی نہیں کروں گا، تم واپس چلے جاؤ۔ اور یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، پہلا یہ مرحلہ ہے۔ وہاں پر سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اختیار کیا، جیسے حسین ابن علی نے جب مکے، مدینے اور دیگر مقامات سے چلی یہ اختیار کیا کہ جو خود تمنا رکھتا ہے، جو خود راہ خدا میں شہید ہونا چاہتا ہے، جو دین کے کام آنا چاہتا ہے، جو ہماری نصرت کرنا چاہتا ہے، اپنی پسند سے وہ حسین کے ساتھ ہے، بھائی نہیں سے لڑ گئے۔ حسین کو ایسوں کی ضرورت نہیں کہ جو اپنی مرضی سے نہ ہے، لہٰذا جو آتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ کہ جب امام حسین کے ساتھ آتے اور مقامی جو حسن پر رکے اور حسین ابن علی نے اعلان کیا کہ دین کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، حق باطل کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جہاں پر دین پر عمل نہ ہو اور ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑے، تو حسین ابن علی کی نظروں میں ظالم کے ساتھ جینے سے بہتر یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ مر جائے۔ تو وہاں پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ایسی باتیں کہیں کہ جس میں تمام کے تمام نکات ہوں۔ لہٰذا جناب زہیر ابن قیم نے کہا کہ مولا ہم نے آپ کی باتوں کو سنا، آپ نے ہماری ہدایت کی، خدا آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ مولا آپ کے ساتھ رہنا، اگر یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے، جبکہ رہنے والی نہیں ہے، اور ہم بھی اس میں ہمیشہ نہیں، کوئی یہ کہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تم کو موت آنے والی نہیں ہے، مولا اگر دنیا بھی ہمیشہ باقی رہے اور ہم بھی اس میں ہمیشہ رہیں، تب بھی ہمارے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے یہ فضیلت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مرنا پسند کریں گے، اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تھا پہلا مرحلہ۔ اب میرا عزیزوں میں ایک دوسری بات، آج دو باتیں جو خود کے آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ شاید ہمارے سامنے نہیں بیان، ورنہ ہندوستانی انداز سے اور پاکستانی انداز سے بیان کے لیے بہت لمبی گفتگو اس میں چلے کہ ہر اعتبار سے گھما پھرا کر لایا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شخصیت کی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، پھر آپ اس میں خود ہی انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے کام اور کریں۔ سوچیں اگر ایک جملہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے تو شاید ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہوگا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور سب لوگوں کو جانے کا حکم دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں، میں نے جناب سعید کا تذکرہ کیا، انہوں نے اور جناب زہیر نے بھی وہاں پر تقریر کی، مولا کی تاکید میں بولے، مولا نے کہا کہ اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، حسین تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لیتا ہے، تمہاری ضرورت چلے جاؤ، میں تمہارا ذمہ دار ہوں، تمہاری جنت کا میں ذمہ دار ہوں۔ صلوات محمد بارک محمد صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کا میں جب یہ اعلان کیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو اس وقت جناب زہیر ابن قیم نے ایک خطبہ دیا اصحاب کے درمیان۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ سن، واللہ قسم خدا کی، لَوَدِدْتُ أَنِّي قُتِلْتُ ثُمَّ نُشِرْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ حَتَّى أُقْتَلُ كَذَا أَلْفَ قَتْلٍ۔ میرے مولا، میرے آقا، اگر مجھ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھ کو آپ کی راہ میں قتل کیا جائے گا، آپ کی محبت میں مجھ کو قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسی طرح مجھے 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، تو میرے مولا، وَأَنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِذَلِكَ الْقَتْلَ عَنْ نَفْسِكَ وَعَنْ أَنفُسِ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي۔ لیکن میرا یہ قتل ہونا 1000 مرتبہ، اس قتل ہونے سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت میں سے کسی ایک کی جان بچتی ہے۔ یہ ہے جناب زہیر ابن قیم کہ اگر مجھ کو قتل کیا جائے اور اس قتل ہونے سے آپ کے گھرانے، آپ کے دوستوں، آپ کے نساب و انصار میں سے اگر کسی ایک کی جان بچتی ہے، تو میں
1000 مرتبہ قتل ہونا پسند کروں گا، لیکن آپ کے اہل بیت میں سے کسی ایک کی جان بچ جائے یہ میری نظروں میں زیادہ۔ اب سوچیں کتنی محبت ہوگی جناب زہیر ابن قین کو، اور شہدائے کربلا کا یہی امتیاز ہے کہ ان میں سے ہر ایک خود قتل ہو جانا چاہتا ہے لیکن دوسروں کو بچانا چاہتا ہے۔ تو ان کا ہمارے نام پیغام یہ ہے کہ حسینی کردار اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کو مشکلات سے بچانے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کو پریشانیوں سے بچانے کا جذبہ ہے، جو اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تم اپنے اوپر جھیل سکتے ہو، تو آ کر کہنا کہ ہم حسینی ہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر ابھی تمہارے اندر حسینی بننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ پہلے تم اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو، اگر میرا کوئی بھائی، اگر میرا کوئی عزیز، اگر میرا کوئی رشتہ دار کوئی پریشانی میں مبتلا ہے اور تم اس کو حل کر سکتے ہو تو پہلے اس کی پریشانی کو جا کر حل کرو۔ جب تم اس کی پریشانی کو حل کر دو گے تب تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جو شہدائے کربلا کے اندر۔ یہاں سے جناب زہیر ابن قین کہتے ہیں مولا اگر میری اس جان کے بدلے آپ کے اصحاب و انصار، آپ کے اہل بیت میں سے کسی ایک کی جان بچتی ہے تو زہیر ابن قین 1000 مرتبہ پسند کرے گا ورنہ، لیکن آپ کے کسی ایک ساتھی کی جان بچ جائے مجھے زیادہ پسند۔ جناب زہیر ابن قین کا وہ جذبہ تھا کہ اب ہر ایک صحابی کے دل میں وہی امنگ پیدا ہوئی، لہذا ہر ایک صحابی نے کہا مولا جو انہوں نے کہا ہے اس کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ کے اوپر جان قربان کر دیں گے مولا، جب تک ہم سلامت رہیں گے ایک مصیبت ایک مشکل آپ تک نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے سینے پر لے لیں گے۔ یہ تھی جناب زہیر ابن قین کی اصحاب حسینی کے درمیان تقریر۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ ایک دوسری تقریر جو جناب زہیر ابن قین نے کی ہے وہ 9 محرم کو دشمنوں کے درمیان جب امام حسین نے اجازت دی، امام حسین نے جناب زہیر ابن قین سے کہا کہ جاؤ دشمنوں کو معاہدہ کرو، ان کو نصیحت کرو، تبلیغ کرو، جا کر ان کو بتاؤ، راہ حق بتاؤ۔ یہ ہے جناب زہیر کہ خود امام حسین وہاں پر ہوتے ہوئے، چونکہ امام حسین نے بھی بہت تقریریں کی، امام حسین نے کہا تمہارا میری باتوں کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، جناب زہیر ابن قین کو بھیجا، ان کی شخصیت سے سب آگاہ ہے، کہا زہیر جاؤ ان کے درمیان اور جا کر ان کو راہ حق بتاؤ۔ اب جناب تاریخ کی لکھتی ہے کہ جناب زہیر ابن قین کچھ مقامات پر کہ گھوڑے پر کچھ پر ہی اونٹ پر، چونکہ اونٹ پر سوار ہو کر جانا یہ صلح کی نشانی ہوتی ہے عرب میں، کہ سوار ہو کر دشمنوں کے درمیان آنا۔ میرے عزیزوں سب سے بڑا حوصلہ تو ان ہزاروں دشمنوں کے درمیان یکو تنہا جانا، یہی بہت حوصلہ چاہتا ہے کہ جہاں پر 30,000 خون کے پیاسے دشمن ہوں وہاں پر یکو تنہا جناب زہیر ابن قین ان کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت حوصلے کا کام ہے کہ طاقت اور حوصلہ ہو، ہمت ہو تو جا سکتا ہے، اگر ہمت نہ ہو تو روز لوگ رسول کو تنہا چھوڑ کر میدان سے بھاگ جاتے ہیں، پیغمبر آواز دیتے رہتے ہیں آؤ ابھی رسول زندہ ہے، وہ نہیں آتے ہیں۔ تو بہت حوصلے کا کام ہے۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ جیسے صاحب اس کو ملے ویسے کسی کو نہیں، رسول آواز دیتے رہتے کوئی نہیں آیا۔ تو جب جناب زہیر ابن قین وہاں پر آئے ہیں تو جناب زہیر ابن قین نے آتے ہی جو پہلا جملہ کہا ہے بہت غور سے سنیے گا کہ دیکھیں کیا زبان ہے شہدائے کربلا کی، کون سی محبت ہے امت کے لیے، کون سی محبت ہے مسلمانوں کے لیے۔ جو دل حسین ابن علی کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دھڑک رہا تھا وہی دل ہر شہید کربلا کے دل میں، ہر اصحاب حسینی کے دل میں دھڑک رہا امت کے لیے۔ آپ نے سنا اکثر و بیشتر خطبہ سے سنا کہ جب امام حسین آخری سجدہ کر رہے ہیں اس وقت بھی امت محمد کے لیے دعا کر رہے تھے، پروردگار یہ میری عظمت سے آگاہ نہیں ہے، ان کو معاف کر دینا، یہ میری شخصیت کو نہیں جانتے ہیں، مجھ کو نہیں پہچانتے ہیں، لہٰذا یہ کر رہے ہیں۔ وہی حوصلہ وہی جذبہ اصحاب حسینی کے اندر تھا۔ سنیں جناب زہیر ابن قین میدان میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا اہل الکوفہ،
اے اہل کوفہ، اے کوفے کے رہنے والوں، نذار لکم من عذاب اللہ نذار، میں تم کو خداوند عالم کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر خداوند عالم کا عذاب نازل ہو جائے۔ ابتدا کی ہے انسان کے ضمیر کو جوڑ دینے والے جملے سے کہ اگر کوئی خداوند عالم کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو جیسے ہی عذاب آخرت کو سنے گا تو انسان لرز جائے گا۔ تو ابتدا کی ہے، میں تم کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں، اِنَّا حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِ نصیحۃ اخیہ المسلم، سنو میں زہیر ابن قین اعلان کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ایک حق ہوتا ہے۔ اور سنیے، ایک مسلمان کا آپ کا میرے اوپر، میرا آپ کے اوپر ایک حق ہوتا ہے، اور ان حقوق میں سے ایک حق ہے ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی جانب نصیحت کرنا، اچھی باتوں کی طرف بلانا، اچھی باتوں کی طرف اس کو ترغیب دلانا، شوق دلانا، اس کو ابھارنا۔ تو جناب زہیر ابن قین پہلا جملہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں تو دوسرے مسلمان کو دعوت دے کہ وہ بھی اچھا کام کرے، اور اگر میں برائی سے بچ رہا ہوں تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو برائیوں سے روکے۔ تو جناب زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ سنو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے۔ کیوں نصیحت کی جائے؟ اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تم میرے بھائی ہو، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ وَنَحْنُ حَتَّى الْآنَ أَخُوَّةٌ، اور سنو ابھی ہمارے درمیان اخوت باقی ہے، بھائی چارگی باقی ہے، ابھی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ابھی الگ نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جناب زہیر ابن قین کی وہ زبان ہے کہ جو بول رہی ہے، وہی دل ہے کہ جو حسین ابن علی کے سینے میں دھڑک رہا تھا امت کے لیے، وہی دل جناب زہیر کے سینے میں دھڑک رہا ہے امت محمد کے لیے کہ سنو ابھی ہم بھائی ہیں، ابھی ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ وَعَلَىٰ دِينٍ وَاحِدٍ، ہم بھائی ہیں، ایک دین کے اوپر ہیں، ہم ابھی ایک ہی ملت ہیں، لیکن یہ ایک ملت کب تک ہے؟ مَا لَمْ يَقَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّيْفُ، جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار نہ آ جائے، یعنی تم تلوار اٹھا کر ہمارے سامنے ہم کو قتل کرنے کے لیے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے نہ آ جاؤ، اس وقت تک تم ہمارے بھائی بھی ہو، تم ہمارے دوست بھی ہو، تم مسلمان بھی ہو، تم ایک دین پر بھی ہو۔ اے زہیر ابن قین، اگر تلوار آ جائے گی بیچ میں تو پھر کیا ہوگا؟ جناب زہیر ابن قین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لِلنَّصِيحَةِ مِنَّا أَهْلٌ، چونکہ ابھی تم نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، ابھی تم قتل کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہو، لہٰذا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ لیکن فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ وَكُنَّا أُمَّةً وَأَنْتُمْ أُمَّةٌ، سنو لیکن اگر تم نے تلوار اٹھا کر حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنا اور ان سے جنگ کرنا شروع کر دیا تو پھر یاد رکھنا تمہارا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا دین الگ، تمہارا دین الگ۔ زہیر ابن قین نے بتا دیا جب تک دو مسلمانوں کے درمیان جنگ نہ ہو، جب تک دو مسلمانوں کے درمیان اتحاد رہے، محبت رہے، ان کے درمیان اسلام باقی رہتا ہے، لیکن جیسے ہی محبت و اخوت ختم ہو جائے، دشمنی آ جائے، وہیں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لہٰذا ابھی تک ہمارے درمیان یہ تھے جناب زہیر ابن قین، آ کر یہاں سے گفتگو کی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لہٰذا میں جلدی سے پڑھ کر اس کے بعد پورا خطبہ، پھر اس کے بعد جناب زہیر ابن قین ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو میں تم کو بتاتا ہوں، پہلی نصیحت میری تم کو یہ ہے کہ ان اللہ قد ابتلانا وإياكم بذریۃ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ صلوات محمد علیہ محمد۔ لِنُنذِرَ مَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ عَامِلُونَ، کا سنو میں تم کو پہلی نصیحت یہ
کو امت ذریت محمد کے ذریعے، ذریت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے خداوند عالم ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے کہ خداوند عالم یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم حسین ابن علی کی کہاں تک مدد کرتے ہیں اور تم حسین ابن علی کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ کہ لہذا خدا ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، مسلمانوں ابھی ٹھہر جاؤ، سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے، اس امتحان کے بعد پھر خدا کا عذاب نازل ہوگا، پھر تمہیں کوئی بھی عذاب خدا سے بچا نہیں پائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جناب زہیر ارشاد فرماتے ہیں انا ندعوکم الی نصرہم، لہذا میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم حسین ابن علی اور ان کے خاندان کی مدد کرو۔ اور دوسری دعوت کیا ہے؟ وَخَذْلَانِ طَاغِيَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ ابن زیاد، اور دوسری دعوت میری یہ ہے کہ تم عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو، اس سے الگ ہو جاؤ، حسین کی نصرت کرو، حسین کی مدد کرو، حسین کے ساتھ آ جاؤ اور عبید اللہ ابن زیاد کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ جناب زہیر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّا لَا تَتْرُكُونَ مِنْهَا إِلَّا سُورٌ، میں بتانا چاہتا ہوں تم کو، ابھی سے آگاہ کیے دیتا ہوں کہ سنو عبید اللہ ابن زیاد اور جتنے اس کے ساتھ ہیں، جتنے اس کے ساتھ ہیں، وہ سارے کے سارے تم کو کوئی بھی اچھائی نہیں پہنچائیں گے، ان کی جانب سے جو کچھ پہنچے گا وہ تم تک برائی پہنچے گی، وہ تم تک نقصان والی باتیں پہنچیں گی۔ پھر جناب زہیر ابن قین نے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا کہ سنو، جب تم حسین ابن علی کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو ایک دن وہ ہوگا جب یہی عبید اللہ ابن زیاد، اس کے ساتھ دینے والے، اس کے حاکم جتنے بھی ہوں گے، وہ تم کو، وہ تمہارے ہاتھوں کو، وہ تمہاری آنکھوں کو پھوڑ ڈالیں گے۔ جناب زہیر ابن قین کے وہاں پر جملے ہیں تمہاری ہاتھوں کو وَيُمَثِّلَانِ أَعْيُنَكُمْ، تمہاری آنکھوں کو پھوڑ ڈالیں گے، وَيَقْطَعَانَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹ ڈالیں گے، تمہارے جو بزرگ ہیں ان کو ختم کر ڈالیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جناب زہیر ابن قین نے کچھ لوگوں کی مثال دی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہادی کے ساتھ کوفے میں کیا کیا گیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مسلم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تمام کی تمام باتیں کہہ رہے تھے۔ جب یہ باتیں کہہ رہے تھے تو لشکر کوفہ میں ایک مرتبہ ہلچل مچی، جیسے ہلچل ملی اور وہ اثر ہوا تو فوراً شمر بولا، اس نے ایک تیر جناب زہیر ابن قین کی جانب روانہ کیا، پھینکا، تیر چلایا اور اس کے بعد کہا زہیر ابن قین خاموش ہو جا، تیری زبان بہت چل رہی ہے، تو میرے لشکر والوں کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتا ہے، میرے امیر کے خلاف بھڑکانا چاہتا ہے، لہذا خاموش ہو جا، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں تو بھی اور تیرا سردار بھی دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ شمر خود الفاظ تاریخ کے کہ شمر کہتا ہے کہ ہم تم کو اور تمہارے سردار کو فقال له شمر ان اللہ قاتلک وصاحبک عن ساعۃ، کچھ ہی دیر میں ہم تم کو اور تمہارے مالک کو، تمہارے سردار کو قتل کر ڈالیں گے، اللہ قتل کرے گا۔ تو جناب زہیر ابن قین، بس میں عزیزو یہ آخری جملہ، جناب زہیر ابن قین نے شمر کے پورے خاندان کا، اس کی پوری نسل کا کھول کھولا کہ تم مجھ سے کیا بات کرتا ہے، میں تو تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ تو ایسی عورت کا بیٹا ہے کہ جس کا یہی نہیں پتا کہ تیرا باپ کون ہے، جو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ بستر پر سوئی ہے، تو غلیظ پانی کی پیداوار ہے، میں تجھ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، تو مجھ سے کیا گفتگو کرے گا، تجھ کو تو آج تک 2 آیتیں قرآن کی پڑھنا نہیں آئیں گی، تو ہم سے گفتگو کرے گا۔ اس کے آخر میں پھر پورا کا پورا خطبہ دیا اور اس کے بعد ایک آخر میں جملہ کہا کہ تم ہم کو کیا ڈراتے ہو، قالا افبالموت تخوفنا، کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہو، فواللہ للموت ما هو احب الى من الخلد معكم، سنو حسین ابن علی کے ساتھ میرے لیے مرنا تمہارے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ یہ جناب زہیر ابن قین کا جذبہ تھا، یہ کہہ رہے تھے جب نہ مانے۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک قاصد جناب زہیر کے پاس آئے اور اس نے آ کر کہا زہیر حسین ان کو بلا رہے ہیں، اور یہیں پر یہی مقام تھا کہ جب امام حسین نے جناب زہیر کو مومن آل فرعون کا لقب دیا، تم نے ویسے ہی نصیحت کی، ویسے ہی تبلیغ کی، زہیر
جیسے مومن آل فرعون جناب حزقیل فرعونیوں کو دعوت دیتے تو ان کو نصیحت کرتے، آ جاؤ زہیر، ان کے اوپر تمہاری باتوں کا اثر ہونے والا نہیں ہے، جب حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تو تمہاری باتوں کا آ جاؤ۔ ہاں میرے عزیزو، یہ تھے جناب زہیر۔ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کو بیان کروں گا۔ بہت عظیم شخصیت ہے، کربلا کا ہر شہید عظیم ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ کربلا میں ہر موجود انسان، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ جوان ہو یا نوجوان، یا بچہ ہو یا عورت، ہر ایک کی تمنا ایک ہی ہے، ہم موت کی آغوش میں سو جائیں اور دوسرے بچ جائیں۔ میرے عزیزوں، یہ ایام اسیروں کے ایام ہیں، یہ ایام یتیموں کے ایام ہیں، یہ ایام غریبوں کے ایام ہیں۔ حضراتو، جب حسین ابن علی رخصت آخر کے لیے خیام میں آنا ہے اور آنے کے بعد ہر ایک بیوی کو خدا حافظ کر کے چلے ہیں، سلام کر کے چلے ہیں، تو تاریخ میں لکھا کہ حسین نے ایک ایک کو سلام کیا، خدا حافظ کیا۔ عزیزو، کوئی بھی مقبل اس کیفیت کو نہیں لکھ سکتا کہ جب حسین ابن علی رخصت آخر سے جائے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حسین کے سامنے ہیں، حسین نے ان کو کیسے ودا کیا، کوئی تاریخ نہیں لکھ سکتی، اس لیے کہ کوئی راوی خیمے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عزیزوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا حسین نے مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ نے واقعہ لکھا کہ جب حسین سب کو خدا حافظ کر کے خیمے سے باہر آئے ہیں اور حسین ابن علی چلنے لگے ہیں، تو ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی، بابا کے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک جملہ کا، بابا سکینہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہے۔ کہا میری لال پتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ حسین زمین کربلا پر بیٹھ کے سینے سے لگایا اپنی بچی کو، میری لال پتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے اب آپ کا سینہ نصیب نہیں ہوگا، بابا میری ایک آرزو، میری ایک تمنا ہے، آپ میرے ساتھ خیام حسین یعنی خیموں کے پیچھے چلیے، میرے خیموں کے پیچھے چلیے۔ حسین نے بچی کا یہ جملہ سنا، خیمے کے پیچھے آ گئے۔ کہا بیٹی کیا ہے؟ سکینہ نے کہا بابا بیٹھ جائیے۔ بابا بیٹھے، بچی کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا زمین کربلا پر لیٹ جائے۔ سکینہ نے لب کہ آپ کے سینے پر لیٹنا چاہتی ہوں۔ بابا سکینہ آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے زمین کربلا پر لیٹ جاؤ۔ لو عزیزوں، حسین زمین کربلا پر لیٹے، بچی باپ کے سینے پر لیٹی۔ حسین نے اپنی بیٹی کو سینے پر لٹا کر ایک مرتبہ خوب پیار سے جیسے بچے کو دبا کے ایسے دبایا، دبانے کے بعد بچی کا چہرہ چوم کر ایک سوال کیا، سر پہ پیشانی پر پیار کر کے چوم کر ایک سوال کیا، میری لال اتنا بتا کے یہ تو خیمے کے سامنے بھی کہہ سکتی تھی بابا لیٹ جاؤ، سکینہ آپ کے سینے پر سونا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے حسین نے یہ جملہ کہا میری لال یہ تو وہاں پر بھی کہہ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، حسین کے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بابا آپ کو تو معلوم ہے ہمارے نانا کی تعلیم یہ ہے، ہمارے نانا کے، ہمارے دین اسلام کا حکم یہ ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے کبھی اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ نانا بابا جان اگر میں خیمے کے سامنے آپ سے کہتی بابا لیٹ چاہیے اور آپ کے سینے پر وہاں پر لیٹ کے اور آپ مجھے پیار کرتے تو بابا وہ جو خیمے میں ہمارے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں تو ان کا کردار چاہتا بابا، وہ بچے رونے لگتے، ان کو اپنا بھائی یاد آتا۔ بابا سکینہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یتیم بچوں کے سامنے اگر ان کے بچوں کو پیار، کوئی باپ اپنے بچوں کو پیار کرے، ہائے میں کہوں گا سکینہ تمہیں یتیموں کا کتنا خیال ہے،
ہو گئے، ہائے یتیمہ کی فریاد، شل کے تماچے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رزم بقضائه و تسلیما لعمله، صلوات محمد